ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس وقت ہمارے ہندوستان میں نے کہا نا، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، لیکن بعض علماء ایسے ہیں جن کا تعلق صرف مساجد سے ہے، اور بعض علماء ایسے ہیں جن کا تعلق صرف مدارس سے ہے، بعض علماء ایسے ہیں جن کا تعلق صرف خانقاہوں سے ہے، بعض علماء ایسے ہیں جن کا تعلق صرف دعوت و تبلیغ سے ہے، بعض علماء ایسے ہیں جن کا تعلق صرف تصنیف و تالیف سے ہے، بعض علماء ایسے ہیں جن کا تعلق صرف خطابت سے، تقریر سے، بیان سے ہے۔ یعنی مختلف علماء مختلف دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے اسی ہندوستان میں عظیم ماں باپ کا ایک عظیم بیٹا، ایک بہت بڑے عالم دین کا بہت بڑا عالم حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم بھی ہیں۔ حضرت والا کسی ایک شعبے میں نہیں ہیں، بلکہ حضرت والا مساجد سے بھی جڑے ہوئے ہیں، مدارس سے بھی جڑے ہوئے ہیں، خانقاہوں سے بھی جڑے ہوئے ہیں، دعوت و تبلیغ سے بھی جڑے ہوئے ہیں، تصنیف و تالیف سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ جتنے دینی شعبے ہیں، ہر شعبے کے اندر آپ کام کر رہے ہیں، ملی کاموں میں، سماجی کاموں میں، رفاہی کاموں میں، خدمت خلق میں، ہر کام میں آپ لگے رہتے ہیں۔ NRC کے موقع پر بڑھ چڑھ کر آپ نے حصہ لیا۔ حکومت کی جانب سے اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف اگر کوئی بل پاس ہوتی ہے، کوئی قانون پاس ہوتا ہے، آپ صفِ اول میں آ کر اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس دین کا علم بھی ہے، آپ کے پاس دنیا کا بھی علم ہے، آپ دارالعلوم دیوبند کے بھی پڑھے ہوئے ہیں، آپ ندوۃ العلماء لکھنؤ کے بھی پڑھے ہوئے ہیں، اسی طرح مدینہ منورہ میں مدینہ یونیورسٹی کے اندر 8 سال آپ نے پڑھے ہیں، اللہ کے نبی کے شہر میں 8 سال آپ نے لگائے ہیں، اور ہر سال فرسٹ پوزیشن، اول پوزیشن پر آپ آئے ہیں، ہر سال کامیاب ہوئے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی برطانیہ جو بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی کو 55 مرتبہ آپ گئے ہیں، اور وہاں جا کر وہاں کے بڑے بڑے ماسٹروں کو، وہاں کے لیکچرروں کو اور وہاں کے پڑھانے والوں کو آپ نے اسلام کی دعوت دی ہے۔ ڈاکٹروں کے شعبے میں آپ کام کر رہے ہیں، لائروں کے شعبے میں آپ کام کر رہے ہیں، انجینئروں کے شعبے میں آپ کام کر رہے ہیں، تاجروں کے شعبے میں آپ کام کر رہے ہیں، غیر مسلموں کے اندر جا کر آپ دین کا کام کر رہے ہیں، یعنی تمام دینی کاموں میں آپ مصروف ہیں۔ اور یہ ایسا ہی ہو نہیں سکتا، عظیم ماں باپ کے آپ عظیم بیٹے ہیں۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ معارف الحدیث 8 جلدوں میں ایک بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے، اس کتاب کے آپ مصنف ہیں۔ آپ کی والدہ کوئی معمولی ہستی نہیں، بڑی عظیم ماں تھیں۔ ان دونوں ماں باپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت خود فرماتے ہیں 6 سال کی میری عمر تھی، رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں اچانک گھر کے ایک کونے سے رونے کی آواز آئی۔ میں اٹھا اور جا کر کونے میں دیکھا، ہاتھ لگایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری ماں تہجد پڑھ کر رو رو کر دعائیں مانگ رہی ہیں۔ میں ماں کو پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، دوسرے کونے سے مجھے رونے کی آواز آتی ہے، میں دوسری طرف جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ میرے والد صاحب وہاں دعا کر رہے ہیں، ایک کونے میں والد بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے کونے میں ماں بیٹھی ہوئی ہے، اور دونوں زار و قطار رو رہے ہیں۔ 6 سال کی عمر ہے مولانا سجاد نعمانی صاحب کی۔ اسی کم عمری کے زمانے میں اپنے ابو سے پوچھتے ہیں، ابا جان یہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو ان کے والد صاحب نے جو جواب دیا وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے جواب دیا، بیٹا سجاد اگر خالق کے سامنے نہیں روئیں گے تو مخلوق کے سامنے رونا پڑے گا۔
اگر اللہ کے سامنے نہیں روئیں گے تو بندوں کے سامنے رونا پڑے گا۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب فرماتے ہیں اس 6 سال کی عمر سے لے کر اس رات سے لے کر آج تک میری کبھی تہجد فوت نہیں ہوئی۔ اس وقت حضرت کی عمر 60 پر 6 سال ہے، 6 سال کی عمر سے تہجد پڑھنا شروع کیا اور آج تک ایک تہجد کی نماز آپ کی ناغا نہیں ہوئی۔ اتنے بڑے اللہ والے، اتنے بڑے عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم کی طرف سے آپ کو خلافت ملی، آپ کو اجازت ملی۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے مفتی، گجرات کے مفتی احمد خان پوری صاحب، ان کی طرف سے آپ کو خلافت ملی، آپ کو اجازت ملی۔ بانی تبلیغی جماعت مولانا الیاس خان دہلوی رحمت اللہ علیہ کے گود میں آپ کھیلے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے اللہ والوں سے، بڑے بڑے علماء سے آپ کا بہت گہرا تعلق ہے، اور مولانا سجاد نعمانی ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں ایک آدمی کو اللہ کے نبی نے خواب میں آ کر کہا تھا، اے میرے فلاں امتی سجاد نعمانی کی مجلسوں میں جا کر ان کی مجلسوں میں توبہ کرو۔ اور اس وقت ایک اور اللہ والے ہیں، حکیم نسیم الدین صاحب دامت برکاتہم، صاحب کشف بزرگ ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے پورے بر صغیر ایشیا پر نظر ڈالی۔ بر صغیر ایشیا کا مطلب ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، برما، یہ جو پورے آس پاس کے علاقے ہیں، پرانا ہندوستان، اسے بر صغیر ایشیا کہتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے پورے بر صغیر ایشیا پر نظر ڈالی تو 2 آدمی مجھے ایسے نظر آئے جو اولیاء کاملین میں سے ہیں، جو کامل ولی ہیں، جو اونچے درجے کے ولی ہیں۔ وہ 2 ولی کون ہیں؟ حضرت نے فرمایا ایک ولی مفتی تقی عثمانی ہیں اور دوسرے ولی ہندوستان کے اندر مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب ہیں۔ یہ اولیاء کاملین میں سے ہیں۔ اب ہمارے پاس یہ موجود ہیں، ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، ان سے فیض حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب ایک بہت بڑا ارادہ اور بہت بڑا عزم رکھتے ہیں، ہر ہمیشہ امت کی فکر میں رہتے ہیں۔ راتوں کی نیند حضرت کی ختم ہو چکی ہے۔ ان کے مدرسے کے ایک استاد نے ہمیں کہا حضرت راتوں کو نیند نہیں کرتے، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ ایسی حالت ہے حضرت امت کی فکر میں۔ حضرت والا اسی فکر کو لے کر مہاراشٹرا، نیرل، ممداپور، ممبئی کے قریب وہاں ایک بہت بڑی مسجد تعمیر کر رہے ہیں، اور اس مسجد میں اللہ کے نبی کے زمانے میں مسجد نبوی میں جو 50 کام ہوتے تھے، 1-2 کام نہیں، آج ہماری مسجدیں صرف 2-3 کاموں میں اٹکی ہوئی ہیں، امامت، خطابت، مکتب، دعوت و تبلیغ، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں مسجد نبوی میں 50 کام یا اس سے زیادہ کام ہوتے تھے۔ مسجد نبوی ایک ہاسپٹل بھی تھی، مسجد نبوی ایک اسکول بھی تھی، مسجد نبوی ایک یونیورسٹی بھی تھی، مسجد نبوی خدمت خلق کا ایک سنٹر بھی تھا، ہر کام وہاں سے ہوتا تھا۔ مسجد نبوی سے غریبوں کی شادیاں بھی ہوا کرتی تھیں، مسجد نبوی کے ذریعے یتیموں کو سہارا بھی ملتا تھا، بہت سارے کام ہوتے تھے۔ تو مولانا سجاد نعمانی صاحب اسی فکر کو لے کر ممداپور، نیرل، مہاراشٹرا میں ایک بہت بڑی مسجد نبوی کے طرز پر تعمیر کر رہے ہیں، اور ایک وقت میں 6700 مصلی وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 6700 آدمی بیک وقت اس مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور ہر کام انشاءاللہ تعالی اس مسجد سے ہوگا۔ 12.5 کروڑ کا اس مسجد کا خرچ ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على
سیدنا